الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام واہ رب العالمین کی بارگاہ عز و جل کے اندر قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی تھی ہے، اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤں کی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاؤں کے بعد اللہ فریقین صورت عمل پیرا عمر کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے. بخشش اور مغفرت اور جہنم کو خلاصی والا مہینہ ہے. 11 مہینے دی رحمت ایک طرف اور رمضان المبارک دیاں رحمتاں اور برکتاں ایک طرف. 11 مہینے دی رحمتاں اور برکتاں مل کے بھی رمضان المبارک دیاں برکتاں اور رحمتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس وجہ نال کہ اس مہینے دے اندر رب العالمین رحمتاں اور برکتاں اور مغفرت دے سمندر اور دریا بہا دیتا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میری امت نو رمضان دیاں برکات اور انوارات دا اگر صحیح معنی دے اندر پتہ چل جاوے تو یہ امت یہ تمنا اور خواہش کرے کہ یا اللہ پورے 12 مہینے رمضان المبارک کے بنا دے، یعنی اس کے اندر اتنی برکتاں اور خیراں اور مغفرتاں نازل تھی. اور اسے رمضان المبارک کے اندر تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، اور اسی طرح اسے رمضان المبارک کے اندر قرآن مقدس نبی نزول ہوئے. اس رمضان المبارک کے اندر روزہ جیسی عبادت بھی ہے، اعتکاف جیسی عبادت بھی ہے، اسی طرح فطرانے جیسی عبادت بھی ہے. اور اسی رمضان المبارک کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر بھی بنائی ہے، جو 1000 مہینہ نالوں ود کے خیر و برکت والی رات ہے. اور قرآن مقدس کا نزول بھی اسے
ماہ مبارک کے اندر ہوئے ہوئے اور اللہ نے قرآن مقدس اس نزول نو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اسا رمضان نو اسا قرآن نو رمضان المبارک دے مبارک مہینے دے اندر نازل فرمایا وے ھدی للناس، لوگاں دی ہدایت۔ رمضان المبارک نو سارے مہینیاں دا سردار مہینہ بھی آکھیا گیا، جس طرح ساری مخلوق دے وچوں اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے انساناں دے وچوں سب تو زیادہ عظمت اللہ نے انبیاء کو بنایا ہے، اور اسی طرح سارے نبیوں دے وچوں اللہ نے اگر کوئی اس نبیوں دے وچوں سردار نبی بنا کے بھیجے تے آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجے۔ اسی طرح 12 مہینے دے وچوں اگر کوئی سردار مہینہ بن کے آئے تو رمضان المبارک دا مہینہ بن کے آئے۔ اس طرح دن قیامت دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کرنی، کیا کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شفاعت نہیں کرنی بلکہ 2 شفاعت کرنی، ایک شفاعت کبریٰ ہے اور ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ کبریٰ جڑی شفاعت ہے وہ ساری مخلوق واسطے کی تھی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخر آمن والا آخری فرد تک تمام لوگوں واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شفاعت کرنی ہے، اور اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کرنی ساری مخلوق واسطے، اور شفاعت ہونی بھی کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، حساب کتاب شروع کر۔ اور دوسری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بطور خاص امت گناہگاراں واسطے ہونی بھی، جنہ امت کے گناہگاراں نے شرک نہ کیتا سی، کیڑا گناہ؟ شرک نہ کیتا سی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو شرک تو علاوہ کیڑا گناہ بھی کیتا ہو سی میں رب کو تھوڑے بارے سفارش کرتا، شفاعت کرتا، میرے رب کی رحمت تو میں امید ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اس گناہ کو کیا کر دے، لیکن شرک کر کے کوئی نہ وائے، شرک نے میرے شرک والے گناہ کو میرے رب نے معاف نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے گناہگاراں دی شفاعت کرنی وے، اور سادہ عقیدہ اور نظریہ وے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے گناہگار واسطے بھی شفاعت کی تھی، اللہ اس شفاعت کی لاج رکھ کے اس امتی نو ضرور و ضرور جنت داخل کر سکے۔ جس طرح نبیوں کے سردار نے شفاعت کرنی ہے، اسی طرح رمضان المبارک دے مبارک روزے نے بھی اپنے روزے دار دی کیا کرنی ہے؟ شفاعت۔ اس مہینے نو سردار مہینہ بھی آکھا گیا، اور دوسرے نمبر تے اس مہینے نو شہر اللہ آکھا گیا کہ یہ اللہ دا مہینہ، یہ قیدہ مہینہ ہے، یہ اللہ دا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنی اس مہینے دی نسبت اپنی طرف کی تھی وے، اس دی نسبت ہون دی وجہ نال اس دی عظمت نو چاند لگ گئے نے، اور بعض علماء کرام فرمانے نے رمضان المبارک سارے مہینے دا اللہ نے دل قرار دیتا۔ کیا قرار دیتا ہے؟ تو میرے پاس توجہ کرے سو تو انشاءاللہ تمہیں بڑا فائدہ ہو سی۔ میں اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں لینا۔ اس مہینے نو سارے مہینے دا کیا آکھا گیا ہے؟ دل آکھا گیا۔ کیا آکھا گیا ہے؟ دل آکھا گیا ہے۔ اور انسان دے پورے وجود اگر معائنہ اور جائزہ لیا بنے تو انسان اگر ایک ہاتھ کٹے بنے تو اس تو وقت انسان دا گزارا ہو سکتا ہے۔ کئی جڑے لولے لنگڑے ہوندے ان کا گزارا ہو رہا کہ نہیں؟ اگر انسانیت 2 اکھاں نہ ہوئے تو مت بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک پیر نہ ہوئے تو مت بھی کیا ہو سکتا ہے؟ گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان دا دل فیل تھی ونجے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ نکارا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ نکارا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ رمضان المبارک یہ سارے مہینہ دا دل ہے۔ اگر انسان اس رحمت اور مغفرت اور بخشش والے مہینے دے اندر اگر انسان اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو یاد رکھو باقی 11 مہینے کے اندر انسان کس طرح اپنی بخشش کروا سکتا ہے؟ جلے رحمت بھی عام ہے، مغفرت بھی عام ہے، دوزخ تو خلاصی بھی کیا ہے؟
آمین۔ اس رمضان المبارک کو بڑیاں برکتاں حاصل ہیں، بڑیاں رحمتاں حاصل ہیں، بڑی ادھر اندر خیر و برکت میرے رب نے جمع کر دیتی ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک دی گھڑیاں بالکل قریب نے، اس وجہ انسان نو رمضان المبارک دا مہینے دا اور روزے دا اہتمام بھی کرنا چاہیے تے رمضان دا احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رمضان المبارک دے رمضان نو اٹھایا ونے، لفظ رمضان نو اٹھایا ونے، عربی لغت دے اندر رمضان دا معنی لکھا ہوئے علماء کرام نے کہ رمضان رمضان تو مشتق ہے، اور رمضان دا معنی ہوندا ہے کسی چیز نو بالکل جلا کے راکھ کر دے، خاکستر کر دے بنا، لکڑیاں سکیاں لکڑیاں آگ لگے نا تو جلے مکمل آگ ختم ہو ونی تو وہ کی بن ویندا ہے، بالکل سوا تھی ویندا ہے، راکھ بن ویندی ہے، ڈھیر تھی ویندا ہے۔ رمضان المبارک رمضان اس وجہ نال آکھیا گیا ہے کہ اس مہینے دے اندر بھی انسان دے میرا رب سارے گناہوں نو ساڑ کے رکھ چھوڑے، پورے 11 مہینے انسان گناہ کرتا رہے ویندا ہے، اور گناہ والا زنگ انسان دے دل تے چڑھتا رہے ویندا ہے۔ جڑا رمضان دا مبارک مہینہ آندا ہے، رمضان دا احترام اور اہتمام کرن دی وجہ نال اللہ انسان دے سارے گناہاں نو راکھ دا ڈھیر بنا چھوڑے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ عظمت والا مہینہ، یہ مہمان مہینہ سارے کو لا رہے ہوئے، لہذا ادھر روزیاں دا اہتمام بھی کرنا وے تے ادھر پورا احترام بھی کرنا وے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین اندر بڑی پیاری گل لکھی وے، وہ فرمانے نے رمضان را میم واد الف نون ان ہر حرف دا علیحدہ معنی کیتا وے، انہاں کا رمضان دی راکھ دی وے کہ اللہ دی رحمت وسدی پئی، اللہ دی رحمت کیا کر رہی ہے، اور رمضان کیا لفظ ہے، را میم صاد الف نون، رمضان دی را کیا دی وے، اللہ دی رحمت کیا کر دی پئی ہے، وسدی پئی ہے۔ میم کیا دی وے، میم آدی وے اللہ نال محبت رکھ، اللہ نال کیا کر، اللہ نال محبت رکھ۔ زواد آخری بھی او مہینہ آ گیا وے جڑا انسان جنتی ضمانت دے وڑا گیا، کتی ضمانت دے وڑا گیا وے، جنتی ضمانت دے وڑا مہینہ آ گیا وے۔ اور الف آدھی دل دے وچوں ساری محبتاں کڈ کے اگر تینوں الفت ہونی چاہیے تے صرف اپنے محبوب اللہ نال ہونی چاہیے وے۔ اور رمضان دی نون کے آخری ہے، رمضان دی نون ہے آخری کہ اپنے دل نو ہر قسم دے گناہاں تو پاک کر دے، بغض اور حسد تو بھی کیا کر دے، کینے تو بھی کیا کر دے، ہر شے تو پاک کر دے۔ جلے تو دل نو پاک کرنے سے اس دل دے اندر میرا رب انوار ایمان دے انوار اور برکات بھر دے سی۔ کہ رمضان میں اتنے الفاظ بھی نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے معنی کی دوے کہ نو نے مطالبہ کر دیوے کہ اپنے دل نو تو بغض اور حسد اور کینے تو پاک کر، اللہ تیرے دل نو نور ایمان دی برکات رنگ بھر دے سی۔ سانو رمضان المبارک کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے وے، یہ بہت بڑا مہینہ وے، یہ رحمت والا مہینہ وے، بخشش والا مہینہ وے، یہ اتنا بڑا مہینہ وے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے رمضان المبارک کی پہلی رات ہوندی وے، سب تو پہلے میرا رب ایک کام کردا وے کہ رب العالمین جنت دے سارے دروازے کھول دیندا وے تے جہنم دے سارے دروازے کیا ہو ویندے نے۔ اللہ اکبر۔ مختلف روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات نو رب العالمین جنت دے دروازے کھول دیندا وے۔ بعض روایات کے اندر اللہ رحمت دے دروازے کیا کر دیندا وے، کھول دیندا وے، اور جہنم دے دروازے کیا کر چھوڑیندا وے، بند کر چھوڑیندا وے۔ یاد رکھو اللہ دی دو صفتاں نے، ایک صفت رحمت ہے اور دوسری صفت غضب ہے۔ دوسری صفت کیا ہے، غضب ہے۔ لیکن حدیث کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے تے خال ہے، سبقت لیمن والی وے، اگے ودھن والی وے۔ یاد رکھو رمضان المبارک دے اندر اللہ دی جڑی غضب والی صفت ہے نا وہ مکمل طور تے ٹھنڈی ہو ویندی وے، تے رحمت والی صفت مکمل طور تے سمندر اور دریا کو موج زد ہو۔ جے رحمت اللہ دی اتنی متوجہ ہو ویندی وے، تو تساں ویکھ دیو کہ کئی ایسے گناہگار بھی مسجد اندر آ ویندے نے کہ جنہاں 11 مہینے مسجد اندر لات بھی رکھی ہوئی، کیا مطلب ہے، یہ اس رحمت کا کیا ہو گیا وے،
یہ رحمت دی وجہ نال انسان اللہ دی بخشش اور مغفرت دی طرف دوڑن دی کوشش کر رہے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی وے جنت دے دروازے کیا ہوئے نے کھول ویندے نے اور جہنم دے دروازے کیا کر دیتے ویندے نے بند کر دیتے ویندے نے. اور تیسرے نمبر تے سرکش شیاطین نو کیا کر دیتا ویندا وے قید کر دیتا ویندا وے تاکہ میرے نیک بندے نو گمراہ نہ کر سکیں. سانو بھی چاہیے کہ جس طرح اللہ انسان دی بخشش دا سامان تیار کر رہے ہوئے سانو اگے بد کے اس رحمت جو کم از کم چکا حاصل کرنا چاہیے وے. اتنا اہتمام جلے اللہ کر رہے ہوئے. اور بعض روایات کے اندر آندا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رمضان جلے رات ہوندی وے تو جنت نو آراستہ اور پیراستہ کر کے جنت وچ ہوا چلائی ویندی وے اور ہوا جلے چلدی وے جنت دے پتے اور درخت آپس اندر انہاں دے پتے لگدے نے کھڑا کار دی آواز آندی وے تے جنت دی حور عرض کردی نے اے اللہ اپنے بندیاں دے وچوں سارے واسطے کوئی نیک شوہر منتخب کر کہ کر نیک شوہر منتخب کر جنہوں اساں ویکھ کے ساری اکھاں ٹھریں کہ او سانو ویکھیں تے انہاں دی اکھاں اتنا بڑا مہینہ ہے جس اندر پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت نو آراستہ اور کیا کیتا ویندا وے پیراستہ سجایا ویندا وے اودہ میک اپ کیتا ویندا وے صرف رمضان المبارک دے مبارک مہینے واسطے. یہ سردار مہینہ وے یہ سارے مہینے دا دل مہینہ وے اور یہ اللہ دا مہینہ وے لہذا اس اندر سانو عبادات دا اہتمام کرنا چاہیے وے اور روزے دا اہتمام کرنا چاہیے وے. صحابہ کرام دے بارے آندا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روٹین مبارک آئی کہ جو بھی رمضان قریب آون لگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو مختلف خطبیاں دینا مختلف واعظاں دے نال انہوں ترغیب دیندے انہوں نو بھار دیا نیکی دے تاکہ جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شوق آئی جس طرح میں اللہ دی رحمت تو حصہ لے رہا میرا کوئی امتی بھی اس تو محروم ہو. مختلف خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. خطبے آپ نے فرمایا عطاکم رمضان کو رمضان دا مہینہ آنا لوے ایو جی عظمت والا مہینہ وے اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندے نو ڈھانپ لیندا اپنے بندے نو کیا لیندا وے کیا مطلب ڈھانپ لے مردا. علماء کرام نے ایک عالم نے بڑی بہترین توجیہ کی وے اس آقا جلے ماں اپنے بچے نو اپنی گود وچ لے لیندی وے اور مکمل طور تے اس نو اپنی گود وچ لیون تو بعد ساری اپنی جڑی دی فکر اور ساری توجہ ہوندی وہ کہندے ہوتے ہوندی وے اپنے بچے دے ہوتے ہوندی وے. ڈھانپن دا مطلب ہے کہ اللہ مکمل طور تے اپنے بندے دی طرف متوجہ ہوئے مکمل طور تے متوجہ ہوئے دے اور فینزل الرحمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مہینے کے اندر رحمت نازل کریں دے. اور تیسرے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مہینے کے اندر انسان دے گناہاں نو معاف کر چھوڑے خطاؤں نو کیا کر چھوڑے دے مٹا دے دے. اور چوتھے نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خاص طور تے رمضان المبارک دے مبارک مہینے دے اندر انسان دیاں دعاواں نو قبول فرما دے کیا کرتا وے دعاواں نو قبول فرما دے. اور پنجویں نمبر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ نیکی والے کام کرن دے سبقت حاصل کرن دی کوشش کریندا وے نماز اور روزے دی طرف کیا کرتا وے توجہ زیادہ کرتا وے تلاوت توجہ زیادہ کرتا وے نوافل در زیادہ توجہ کرتا وے سبقت لیون دی کوشش کریندا وے. یہ انسان سبقت لیون دی کوشش کریندا وے انسان اس عمل نو ویکھ کے میرا رب فرشتوں دے سامنے اس اپنے بندے تو تے فخر بیٹھا کریندا. اتنا بڑا مقام ہے مسلمانوں کہ انسان دی کیا وقت انسان دی کیا رب دے سامنے ویلیو ہے لیکن جلے انسان اللہ دی راہ تے چلن دی کوشش کردا وے اور رب نو راضی کرنے سبقت لیون دی کوشش کردا وے اس وقت اللہ فرشتے دے سامنے انسان تے فخر کردا وے. اور فرشتیاں کیونکہ انسان دی پیدائش تے سوال اٹھایا ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اے اللہ تو یہ جو انسان بنا رہے ہیں یہ جو مخلوق تخلیق کر رہے ہیں اس مخلوق نے زمین کے اندر فساد کرنا بھی دنگا فساد کرے سی خون ریزی کرے سی تو اللہ رب العالمین جلے انسان دی اس عمل نوے کے فرشتوں نے فخر کرتا وے تے اللہ فرشتوں نے سہندا وے تسا تے میرے انسان دی پیدائش تے سوال اٹھا رہے ہیں دیکھو میرا بندہ مینوں راضی کرن دے اندر کس طرح سبقت لے کے جا رہے کس طرح متھن دی کوشش کی جا رہی ہے کس طرح مینوں مناون دی کوشش کریندا وے
لہذا فرشتوں مینو انسان دے اس عمل تے فخر ہے. اس عمل تے کیا ہے؟ ایک خاص طور تے کیڑے مہینے چ ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک دے مہینے چ ہو رہے وے. سانو بھی کوشش کرنی چاہیے وے اس رمضان المبارک کی جتنی خیر و برکات نے وہ حاصل کرنے کی کیا کرنی چاہیے وے. یہ امت بڑی عظمت والی امت ہے. اس امت نو خاص طور تے اللہ نے تحفے دیتے ہیں. اگرچہ اس امت نے قدر نہیں کی لیکن یہ امت کو محبوب امت ہے. اللہ نے بڑے تحفے دیتے ہیں. پانچ یہ خصوصیات اس امت نو رمضان المبارک کے اندر اللہ نے عطا کی تھی نے. پچھلی امتیں اس خصوصیات تو محروم رہی ہیں. وہ پانچ خصوصیات پچھلی امتوں نہیں دیتیاں گئیاں جڑی اس امت کو دیتیاں گئیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خصوصیات دیتیاں گئیاں نے, پچھلی امت انہاں تو محروم رہ گئی ہے. یا رسول اللہ کیڑی خصوصیات نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے روزے دار دے منہ دی بو. میری گل ذرا توجہ نال سننی وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت دے روزے دار دی منہ دی بو اللہ نو کستوری نالو بھی زیادہ پسندیدہ. اللہ نو کستوری نالو کیا ہے؟ زیادہ پسندیدہ وے. اللہ اکبر. اوے مسلمانوں کتنا عظمت والا روزہ وے, کتنا عظمت والا مہینہ وے. انسان کتنا عظمت والا بن گیا وے. بو تو ہر کوئی نفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بدبو تو کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میں اتنا محبوب ہے, اتنا پسندیدہ وے کہ روزے دی محبوبیت اور رمضان دی محبوبیت دی وجہ نال اگر روزے دار کی کوئی منہ چ بو بھی آوے میں رب اس نو ناپسند نہیں کرتا بلکہ کستوری دی خوشبو نالو زیادہ کیا کرتا ہاں. اللہ اکبر. بعض علماء کرام نے تو بڑا عجیب معنی کیتا ہے. محدثین فرماندے نے منہ دی بو تو کیا مراد ہے کہ کستوری نالو زیادہ خوشبودار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان دا آخر دا مطلب ہے کہ دن قیامت دے جلے روزے دار اپنی قبر چو باہر نکلنا وے انہاں دے منہ دے وچوں کستوری دی خوشبو جاری ہو. کیڑی خوشبو جاری ہو ویسی؟ کتنا بڑا مقام ہے روزے دار واسطے. اور روزہ رمضان المبارک کی سب تو بڑی اہم عبادت ہے. روزے اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار دی منہ دی بو بھی اللہ نو کستوری نالو زیادہ کیا ہوئے دیوے محبوب ہوئے دیوے. اور یہ وہ بو ہے کہ جڑی میدہ خالی ہو وجہ نا تو انسان دے منہ چو آن دیوے ہلکی جی ہمک جی آن دیوے لیکن انسان اس کو نفرت کر دینے. رحمان اس کو نال محبت کرتا. اور دن قیامت دے جڑے روزے دار قبران دے وچوں نکلنے نے انہاں دے منہ دے وچوں کستوری دی کیا آونی وے. جڑا تھلا روزہ رکھدا بھی نہیں ہے اور ہیلے اور بہانے بناتا ہے جی میرا بلڈ پریشر اوپتا تھی ویندا ہے یا اللہ تھی ویندا وے, میری شوگر ہائی ہوے نہیں جوات لو ہوے دی وے, منو ہارٹ دا مسئلہ وے. یعنی کہ بہانے بنا کے ویسے دم مرض جڑا وے اگر ایسا مریض ہے کہ شرن اس کو اجازت ہے وہ روزے نہ رکھے وہ روزے. لیکن اگر 11 مہینے اس نے کھاون والا کام ہے تو یاد رکھو ایک مہینہ اللہ واسطے بھوکا نہیں رہ سکتا. وہ 11 مہینے کھانے آگے نہ کھا صبح شام کھا رہے ہیں. اللہ نے صحیح امتحان محبت واسطے فرمایا میرے واسطے ایک مہینے کیا کر دے روٹی پانی بند کر دے, بیوی نال تعلق کیا کر دے ختم کر دے. اساں اتنے گئے گزرے ہیں کہ 11 مہینے رب دیا نعمتاں کھا کے ایک مہینہ اللہ نے منگے ہوئے کہ میاں اس مہینے دے اندر میری من تے حلال کھاون تو کیا وائے رکوان. انسان اللہ دی منشاء تے بھی کچھ قربانیاں دیونی چاہیے نے. اس امت نو رمضان المبارک عطا کیتا گیا ہے. رمضان دے اندر یہ خصوصیات عطا کیتیاں گئی ہیں کہ پچھلی امتوں تو محروم رہ گئی ہیں. سب تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار دے منہ چ آون والی بو اللہ نو کستوری نالو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. دوسری خصوصیت یہ دیتی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار واسطے سمندر دیاں مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کر دی. کیا کر دیا نے؟ افطار تک, یعنی صبح تو لے کے شام جس تک روزے دار افطار نہیں کرتا اس وقت سمندر دیاں مچھلیاں کیا کر دی ہیں اس واسطے انہوں نے ڈپٹی کہہ لائی بولی محلے صاحب لائیے مسجد انتظامیہ لائیے کہہ لائیے. یقیناً یاد رکھو جس اللہ نے لائی ہے وہ انہوں نے دعا بھی ضرور قبول کرتا ہو سی.
اے روزے دار نو انعام ملدا پیا وے کہ جس نے روزہ رکھا وے اہتمام نال احترام نال روزہ رکھا وے اس نو اے اللہ نے خصوصی صفت عطا کیتی وے کہ سمندر دیاں مچھلیاں اس روزے دار واسطے دعا استغفار کر دیاں نے، مغفرت کر دیاں نے۔ تیسری صفت میرے رب نے اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پورا سال جنت نو خوبصورت بنائی رکھدا، مزین کیتی رکھدا وے، ادا میک اپ کیتی رکھدا وے، اور جنت نو میک اپ کرن دے بعد جنت نو مخاطب ہو کے آدا وے اے جنت میرے بندے قریب ہیں، تھوڑی بھی دنیا دی انہاں دے اوتے مشقت آئی ہوئی ہے، مشقت جلے ختم تیسی تے ان قریب ہیں کہ تیرے اندر داخل ہو ونین۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس امت روزے دارہ واسطے میرا رب جنت رو پورا سال کیا کرتا ہے خوبصورت بڑھا دے۔ یہ تھوڑا مقام ہے، انسان غور کرے نا تو اس کو پتہ چلے کہ رب پینٹ پیا کرتا ہے، رب کیا کر رہا ہے۔ دنیا دے بھی ڈیزائنر ہوندے نے، دنیا دے بھی رنگ ساز ہوندے نے، دنیا دے بھی انجینئر ہوندے نے، یاد رکھو اس جنت دے کیا کہنے جنہوں رب اپنے ہتھاں نال خوبصورت بناتا پیا اس یہ کہنے واسطے تیار کی گئی ہے، روزے دارہ واسطے تیار کی گئی ہے۔ چوتھی خصوصیت اس امت کو یہ عطا کی گئی ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ سرکش شیاطین کو قید کر چھوڑے دے تاکہ بندیاں نو وسوسے دے نال گمراہ نہ کر سکیں۔ اور پنجویں خصوصیت اس امت کو یہ عطا کی گئی ہے کہ اللہ آخری رات یعنی 29 یا 30 دی جڑی آخری رات ہوندی وے اللہ سارے دی مغفرت اعلان فرما چھوڑے، اللہ سارے دی مغفرت کیا کر چھوڑے دے۔ یہ کیڑی امت کو خصوصیت حاصل کی گئی ہے، دیتی گئی اس امت رمضان المبارک بڑے فضائل ہیں مسلمانوں، سردار مہینہ وے، سارے مردی مہینہ دا دل مہینہ وے، اور دوسرے نمبر تے اللہ کا مہینہ وے، رحمت اور برکت اور بخشش او دے سمندر بھا دیتے میں نے، نیکیاں والا سیزن والا مہینہ وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر فرمایا لوگو غرق العظمت والا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے جتے نفل فرداں دے برابر چلے گئے، جتے نفل فرداں دے برابر چلے گئے نے، اور جتے فرض 70 گنا بڑھا دیتے گئے، 70 گنا کیا کر دیتے گئے نے، نفل فرضاں دے برابر چلے گئے نے، اور فرض 70 گنا بڑھا دیتے گئے نے۔ اور اس کے اندر اللہ نے یہ جی رات بنائی ہے، یہ رات 1000 مہینے نالو افضل ترین رات، افضل ترین رات ہے۔ اور اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر صبر کرو، اور صبر دا بدلہ میرے رب نے جنت و سوا اور کچھ رکھیا۔ یہ کیڑا مہینہ ہے؟ صبر والا مہینہ، گالم گلوچ والا مہینہ۔ اصل روزہ رکھے نیا لیکن بیوی تے احسان کرتے ہیں، روزہ رکھے نیا محلے دارہ تے احسان کرتے ہیں۔ تو روزے دا مان روزہ یہ رمضان المبارک صبر والا مہینہ ہے۔ دکاندار حضرات بھی سنن کہ وہ روزہ رکھ دے نے خشکی انسان ہو ویندی دا کر بدتمیزی نہیں کر، کیونکہ کیڑا مہینہ ہے؟ صبر والا مہینہ ہے۔ انسان جتنا صبر نال راسی ادا بدلہ انسان کو کیا ملنا ہے؟ جنت ملنی ہے۔ ہر دن اگر کوئی خاوند ہے اس نے صبر نال اپنی بیوی نال مظاہرہ کرنا چاہیے ہے۔ ویسے بھی اوورال پورے معاشرے کے اندر صبر اور تحمل انسان کو گزارنا چاہیے۔ رمضان المبارک صبر والا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم خواری والا مہینہ، یہ کیڑا مہینہ ہے؟ غم خواری والا مہینہ۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح انسان نے اپنی افطاری اور سحری کا اہتمام کرنا ہے اور انتظام کرنا ہے، اس طرح غرباء اور مسکینہ کا بھی خیال۔ اسا دسترخوان تے دادا کھانے گھن کے مانیا، لیکن افسوس دی گل ہے اسا انہاں دا کھانے دے وچوں کدی نہیں غرباء اور مساکین نو یاد رکھیا۔ یہ غم خاری والا مہینہ ہے۔ جڑا مہینہ وے اوارڈ گواہ نو دیکھنا وے، کوئی ہو جا غریب تا نہیں جڑا روزے رکھدا وے لیکن افطار دی طاقت نہیں رکھدا، اس کو افطاری دے پیسے نہیں ہیں یا افطاری دا فروٹ نہیں ہے۔ یاد رکھو جی تو کدبا دے جو اگر ایک لفافہ لیون لگو تو کم از کم انسان دوسرا لفافہ بھی نال لیونا چاہیے وے۔ غرباء اور مساکین دا بھی حق بنتا ہے اور انہاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے وے۔ غم خاری والا مہینہ ہے۔ اور صحابہ کرام فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بڑے سخی ہیں، لیکن جنہیں رمضان المبارک دا مہینہ آویا آپ ہوا نال بھی تیز سخاوت کر دے، ہوا نال بھی کیا ہوئے دیا بہت زیادہ سخاوت کر دیا، بہت زیادہ لوگوں دا خیال رکھ دیا۔ اور اسی مہینے اسے خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے روزہ افطار کروایا، یہ کروایا روزہ افطار کروایا، اندر روزہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلاون الدو سب تو پہلے اللہ دے گناہوں معاف کر چھوڑے، اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر تے جہنم تو انہوں خلاصی دے چھوڑے دوے، اور تیسرے نمبر تے روزے دار جتنا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ رمضان مبارک دی برکات کہ روزہ کھلاون نال انسان دے گناہوں دی کیا ہو گئی، بخشش ہو گئی ہے، جہنم تو کیا ہو گئی، خلاصی ہو گئی ہے، اور روزے دار جتنا اللہ نے ثواب عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ دین دے حریصاں، انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ جیڑا بندہ جو گنجائش نہ رکھ دو روزے کھلاون دی، جس دی جیب اجازت نہ دیندی ہوئے روزہ کھلاون دی، ادا کیا بڑسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اخلاص نہ اساں جڑی افطار پارٹیاں کرنے ہیں وہ نکھلاوا ہوگا، وہ محلے والے فلانے دی بڑی افطاری آئی جی، فلانے دے بڑے دیگ آندی تے بڑے چاول آندی تے بڑا فروٹ آئی، تو انہاں چیزاں تو سانوں بچنا چاہیے، خاص طور تے انہاں تو سانوں بچنا چاہیے وے، افطاری کرواونی چاہیے، یہ بڑے فضائل ہیں، لیکن ریاکاری والی افطاری کو کیا کرنا چاہیے وے، بچنا چاہیے وے۔ محلے زنانیاں کے آکھیں پوری زنانیاں آکھیں جی وہ جی فلانی کرائیے تو اساں بھی کیا کرنے گے، اساں اس ود کے کراون گے تاکہ لوگوں دے اندر سارا کیا بنے، نانی بناونا یاد رکھو، افطاری کراونی ہے روزانہ کراونی ہے، لیکن ریاکاری تو اپنے عمل کو کیا کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ طاقت ہی نہ ہوئے وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کس نو ایک کھجور نہ، کتنی، ایک کھجور، 1 کلو کے ایک کھجور کا ذکر آیا نے، ایک کھجور نہ افطار کروا دیتی ہے، یا اگر کسی نے کسی نو لسی دے، اللہ کتنی چھوٹا شریعت نے رکھی ہے، کوئی نہیں قد خان کے امیر کروائندہ ودر آوے غربا بیچارے دیدے ودر آوے، آپ کی شریعت ہے نا، ہر بندے دے ضمیر دا احساس کیتا گیا ہے، ہر بندے دے دل دا احساس کیتا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی دی ایک کھجور نال یا لسی دے گھٹ نال یا پانی دے، اللہ اکبر، پانی دے گھٹ نال لسی دے گھٹ نال ایک کھجور نال بھی اگر کسی نے کسی دا روزہ افطار کروایا تو اللہ دے گناہاں نہیں معاف فرمائے سی، اس کو جہنم کو خلاصی بھی نصیب فرمائے سی، تے روزے دار کی طرح ثواب بھی عطا فرمائے سی۔ اسے خطبے دے آخر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری گل فرمائی ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی نے روزے دار نو پیٹ بھر کے کھوا دے، روزے دار نو افطاری دینا روٹی بھی کیا کر دیتی، کھوا دیتی، اس کو پیٹ بھر کے کھوا دیتا، دن قیامت دے اس افطار کراون والوں میرا رب میرے حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے سی، جام کوثر نصیب فرمائے سی۔ اتنا بڑا اجر والا اور عظمت والا مہینہ سارے کل مہمان بن کے آ رہے ہیں، اتنی فضیلتیں ہی بڑی ہیں، برکتیں ہی بڑی ہیں، رحمتیں ہی بڑی ہیں، لہذا ادا اہتمام بھی کرنا دے، ادا احترام بھی کرنا دے، تاکہ انشاءاللہ جو کچھ رہ جائے میں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم بلغ آمین۔ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جل